اپنے آپ کو اس اجتماع میں ابھی تو نظم کے ذریعے ہم الحمدللہ سرائی کر رہے تھے، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے. آئیے درود و سلام پڑھ کے نظم کی شکل میں بھی ذکر کرتے ہیں. جس طرح میں درود و سلام کی سینے پڑھوں آپ بھی اسے بآواز بلند دہرائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اعتکاف ہوتا ہے نہیں مسجد کیسے نہیں. جب کبھی بھی آپ مسجد میں آئیں، جب بھی آئیں مسجد میں، اللہ کرے کہ بار بار آئے. مسجد میں آنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سیدنا ابو ذر غفاری جو اجلہ صحابہ میں سے، اجلہ صحابہ کو جو اسلام کی دعوت پہ پہنچائیں گے شروع میں، اور شروع میں جو ایمان لے کر آتے ہیں، ان میں آپ کا نام ایک اونچا مقام رکھتا ہے. جو جنگ احد میں پرچم اسلام اٹھائے ہوئے تھے، بڑے مقتدر صحابی تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. سرکار علیہ السلام ہر ایک سے محبت فرماتے تھے، لیکن صحابہ میں بعض لوگ تھے جو آقا کی بارگاہ میں بہت منظور نظر تھے. ان میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو شمار ہے. آپ خود ابو ذر غفاری سے فرماتے ہیں، بڑے مالدار تھے، ان کے پاس کافی مالدار کافی اونٹ تھے. ان سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، مسجد میں آ کر 2 رکعت ادا کرنا. مسجد میں آ کر 2 رکعت ادا کرنا، دنیا و ما فیہا، یعنی پوری دنیا. آپ ایک مکان کے لیے لڑ رہے، ایک فلیٹ کے لیے لڑ رہے، ایک ویلے کی خواہش ہے. موتی نگر میں جا کر ویلا کسی کو دے رہے، مولا دے کاش میرا بھی ایسا ہوتا، کاش کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے. ایک اینٹ کے گارا کا بنا ہوا یہ بنگلہ جو فنا ہونے والا ہے، اس کو دیکھ کر جستجو ہوتی ہے. میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابو ذر، مسجد میں آ کر 2 رکعات ادا کرنا، دنیا، نوٹ اب موتی نگر، نوٹ اورنگ آباد، نوٹ مہاراشٹر، نوٹ انڈیا، بھارت جو کے لئے، نوٹ ایشیا، پوری دنیا کے لئے میرا آقا. دنیا و مافیا یعنی پوری دنیا، نیوزی لینڈ سے لے کر وینکوور تک، رشیا سے لے کر کولمبو تک، پورے گلوبل کو ہم دیکھ لیں، اس میپ کو پورا گھما کے دیکھ لیں تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ پوری دنیا و مافیا، یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے، میرا آقا فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں آکے 2 رکعت ادا کرنا. جو مسجد میں نہیں آتا ہے وہ بڑا کم نصیب ہے، بڑا محروم ہے. مسجد میں آنے کی توفیق ہر کو میسر نہیں آتی ہے. جو عبادت نہیں کر رہے، عبادت سے غفلت کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، نماز کے لیے نہیں آنا ہو رہا ہے، دعوت دے رہے، بلایا جا رہا ہے، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑی کم نصیبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے قوم کو جمع کیے تھے اور اللہ کی نافرمانی پر ہونے والی سزائیں بیان کر رہے تھے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. آپ ڈرا رہے تھے خدا کے خوف سے. ایک جری سخت انسان وہ کھڑا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو فرما رہے کہ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کریں تو یہ ہوگا. میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں کوئی نیکی نہیں کرتا ہوں، لیکن میری روزی میں بھی برکت ہے، میرے باغات بھی پھیلے ہوئے، میری اولادوں میں بھی اضافہ ہے، میری تجارت بھی پھیلی ہوئی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرے پاس کون سی سختی ہے، کون سا عذاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو تب آپ کا دل تھک ہو گیا کہ سب کے سامنے اس طرح کھڑو کہ یہ اعتراف جرم بھی کر رہا ہے اور میری بات کی نفی کا اعلان بھی کر رہا ہے. آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے
اور رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار میں تیرے بندوں کو جمع کر کے تیری نافرمانی میں ڈالا رہا تھا، وہاں تیرا ایک بندہ کھڑے ہو کر اس نے جرات کے ساتھ یہ باتیں بیان کی، کیا معاملہ ہے؟ آواز آئی، اے موسیٰ ہم نے اس وقت اس پر اپنا 7,000 مسلط کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پروردگار سخت عذاب کیا ہے؟ فرمایا ہم نے اس سے عبادت کی توفیق چھین لی، اس سے عبادت کی توفیق چھین لی ہے۔ عبادت کی توفیق نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا اعلان ہے، اور لوگ سمجھ رہے کہ بس کچھ نہیں ہوتا ہے، چلتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائی، مسجد میں آیا کرے، مسجد میں رکا کرے، مسجد میں پھیرا کرے، جلدی بھاگا مت کرے۔ ہوتا یہ کہ یوں ہی سنت پڑھے مگر بات کو بھاگ جاتی ہے۔ ارے یہ قیامت کی دن یہ نماز کام آنے والی ہے۔ نماز روز محشر کی کتاب مداز بوت، اولی پرستش نماز بوت، یہ نماز ہی یعنی کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہوگا قیامت کے دن۔ جس کے نامہ ناقص ہوں گے لیکن اس کی نماز کامل ہوگی۔ کامل کیا؟ فرائض کے ساتھ اس نے واجبات، سنن، مستحبات اور نوافل بھی ادا کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان نوافل کے بدلے اس کے خطاؤں کو بخش دے گا اور اسے داخل جنت فرمائے گا۔ مسجد میں ٹھہرا کرے گا، ٹھہرنے کی عادت بنائے۔ مسجد میں ٹھہرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، میرے غوث پاک کی سنت ہے۔ جن کی 11ویں کا مہینہ منا رہے ان کا طریقہ ہے، مسجدوں میں وہ ٹھہرتے تھے، قیام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ارے مسجد کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں جس کا مفہوم کہ مسجد میں مومن کو ایسے ہی سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، تیرتے رہتی ہے، گھومتے رہتی ہے، نکلتی ہے پانی سے، جیسے پانی سے نکالو تو کیا کرتی ہے؟ پھڑپڑاتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ منافق یعنی جس کے دل میں نفاق ہے، منافق کو مسجد میں ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح کے پرندے کو پنجرے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ پھڑپڑا رہتا ہے، یوں نکل جاؤ، یہ نکل جاؤ، یہ ٹھہریے، دعائیں ساری مانگے بکے نکل رہے، ایسی کون سی جلدی ہے؟ کیا آپ کی ٹرین ہے؟ ہر نماز کا وقت کیا آپ کی ٹرین ہوتی ہے؟ ہر وقت کیا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے؟ مسجد میں ٹھہرے، رکے، الدعاء سر المؤمنین، الدعاء مخ عبادہ، دعا اللہ کو کل پتہ کرتی ہے۔ الملفوظ میں یہاں تک نقل ہے کہ جو بندہ عبادت کرے اور دعا نہ مانگے نا، عبادت تو کر رہا ہے لیکن دعا نہ مانگے تو اللہ اس میں غضبناک ہوتا ہے کہ مجھ سے دعا نہیں مانگتا ہے۔ اس نے تو حکم دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ تو اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم ٹھہرے۔ ہاں اگر کہیں نوکری کر رہے اور سیٹ کی نماز کے لیے چھوڑا ہے تو نوکر کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ نوافل میں بھی وقت گزار سکے، فرائض اور سنت اور واجبات ادا کرے اور پھر فوراً نوکر پہ پہنچے کہ سیٹ نے نماز کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جو سیٹ نوکری پہ تو لگائے لیکن نماز کے لیے منع کرے تو ایسی نوکری جائز بھی نہیں ہے، ایسی نوکری جائز بھی نہیں ہے۔ لیکن اب سیٹ نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ گئے تو تسبیح پڑھتے بھی بیٹھے، ٹیک بھی لگا کے بیٹھے، درود خوانی میں بھی شامل ہو گئے۔ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اب آپ اجیر ہے اور آپ کا وقت اجارہ ہے تو وقت اجارہ پر جائز نہیں کہ بندہ اس کے اجارے کے علاوہ کوئی کام کرے۔ فرض ہو گیا، سنت ادا کی، واجب ادا کی، اب چلے جائے تو یہ مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر کوئی کیا مجبور ہے؟ ہر کوئی بھاگا جا رہا ہے۔ کیوں مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا؟ ارے یہ آج کا زمانہ ہے کہ مسجدوں میں تالے لگ جاتے، اگلے زمانے میں مسجد میں تالے ہی نہیں لگتے تھے، رات بھر مسجدیں کھلی رہتی تھی اور لوگ آتے رہتے تو نماز پڑھتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جانتے ہو قیامت کے دن آنے والا ہے
جو ذریعہ دین میں سے جو قیامت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. قیامت کا اقرار نے کیا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یوم آخر کا اقرار کیا ہم نے. قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن آپ سب کو جتنے یہاں بیٹھے موجود پتہ ہے کہ یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی. کون پر؟ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے وہ صرف سوا نیزے پہ ہوگا. سوا نیزے، سوا بارش یا سوا میل. سوا میل یہ میکسیمم دوری پہ رہتی ہے. سوا میل کتنی بھی ہے؟ 2 کلومیٹر 1.25 miles equal to 2 کلومیٹر. آج ہم سے سورج کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی دوری پر. ابھی میں قریب کشمیر سے آیا ہوں. زبردست وہاں ٹھنڈ، ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ. ممبئی والوں کے لیے تو کیونکہ کے بعد ممبئی والوں کے پاس ٹھنڈی آتی ہے تبرک کے طور پہ، تبرک کے طور پہ آتی ہے، چھٹیاں چلی جاتی ہے. اور وہاں تو جو ٹھنڈے اللہ اوپر، کمرہ بند، کھڑکیاں بند، پھر بھی اتنی ٹھنڈ کہ زمین پر 3 رضائی، کوئی بلینکٹ، پھر موٹی قالین، یہ سب دے کر ہمیں سامان اکٹھا کر کے رکھے ہوئے. اس کے بعد بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے. اس وقت مجھے یاد آیا کہ یار جہنم میں ایک عذاب ہوگا جو ٹھنڈ کا عذاب ہوگا. ایک وادی ہے جس میں صرف ٹھنڈ کا عذاب ہوگا اور ٹھنڈ سے بندہ کھاپ رہا ہوگا، مر جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اس میں ٹھنڈ کا عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اب وہ ٹھنڈ سے جیسے میں آیا بمبئی ایئرپورٹ، وہاں تو اندر انر بھی پہنا تھا، کوٹ بھی، جوبا بھی ہے، بنیان بھی ہے، اوپر کوٹ بھی ہے، اس کے بعد بھی ٹھنڈ ہے. اور جیسے بمبئی آیا پھینک کے نکال بھائی، انر نکال، گرمی سے حالت خراب. آج ہمیں یہ گرمی پریشان کرتی ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا جب سورج ہمارے پاس صرف 2 کلومیٹر کی دوری پہ ہوگا، آج کروڑوں میل کی دوری پر. تو سورج کی گرمی کیا ایگزیکٹلی، کیا سائنس نے بھی معلوم کی ہے؟ نو، ٹل اپ ٹو نائٹ سائنس کے پاس میجرمنٹ ہی نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ سورج کی گرمی کو وہ ریڈ کر سکے ایگزیکٹ. لیکن ہاں سائنس نے ایک اندازہ لگایا تخمیناً، اپروکسیمیٹلی اس کی گرمی کیا ہے. تو فرمایا سائنس کے لیے کہ اس کے 2000 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ ایریے میں، 2000 کلومیٹر یعنی بمبئی سے کلکتہ، 2000 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ ایریے میں سورج کی جو گرمی ہے وہ 2 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 2 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ. ایک ماچس کا تنگا جلاتے تو اس کی گرمی کتنی ہے؟ 350 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کو جلائے ہے. اس مجمع میں مسجد میں کوئی شاگرد مسجد میں بیٹھا ہوا ایک بندہ کھڑے ہو جائے مضبوط جو جیم بھی جاتا ہے، پورا اس کی مارتا ہے، ہاتھ اس کے ہتھوڑے سے ہو چکے، لیکن کیا وہ برداشت کر پائے گا؟ آگ آگے وہ دیکھتی نہیں کہ سامنے کون ہے، کمزور ہے کہ قوی ہے، وہ اپنا کام کر دیتی ہے. آپ 350 ڈگری برداشت نہیں کر سکتے. قیامت کے دن وہ سورج جو اتنا گرم ہمارے قریب کر دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ لوگوں کی حالت خراب ہو جائے. اس میں نجات کے راستے بیان کی گئی. نجات کے راستے، وہ نجات کے راستے کیا ہے؟ الگ الگ حدیث میں الگ الگ راستے بیان کیے گئے. فرمایا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. آج سایہ ڈھونڈتے، قیامت کے دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے ہر کوئی دوڑ لگا رہا ہوگا کہ مجھے جگہ مل جائے. لیکن فرمایا ساؤنڈ اچھا چل رہا تھا، بہت بھی دقت ہے میرے گلے پہ دوڑ. اور پلیز یعنی میں آیا ہوں بھی کل ہی آیا ہوں اور مجھے چیسٹ انفیکشن ہے.
میں اینٹی بائیوٹک گولی کھا کے یہ نہیں بیان کر پا رہا ہوں سب. اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اس عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کا ہر وقت اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. ہر وقت اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. مطلب وہ فجر پڑھنے آتا چلا جاتا لیکن اس کا دل لگا رہتا کہ اب ظہر کے لیے جیسی اذان کی نماز پڑھنے کے لیے رکھا ہوتا. ظہر پڑھ کے نکلتا پھر اس کا دل مسجد میں لگا رہتا کہ اب عصر کی اذان ہوگی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاؤں گا. مجبوری ہے, نوکری کرنی ہے, گھر کے معاملات ہے, بچوں کی پرورش ہے, جس کے حالات کمانا ہے, ضروریات پوری کرنی ہے, مجبوری میں نکل رہا ہے, مجبوری میں, لیکن اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ پھر ہوگی پھر آؤں گا, پھر اذان ہوگی پھر آؤں گا. میرے آقا فرماتے ایسی نیت رکھنے والے, ایسے جذبے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. مسجد میں آیا کرے, بیٹھا کرے, رکا کرے, وقوف کیا کرے. یہاں پر جمع مسجد میں آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. مسجد کے لیے جو بھی قدم پڑتا ہے ہر قدم کے لیے اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے. اور پھر مسجد میں آئے تو کیا ایسے آ جانا چاہیے, کیا آئے اٹھک سے پہنچ جائے؟ نہیں, تھوڑا ٹھیک سکون اختیار کیجیے. بھائی عزیز بستانی آج سے 1200 سال پہلے کے ولی کامل آپ مسجد میں آتے تھے نا تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا, پیلا ہو جاتا تھا, پیلا جونڈس جس میں پیلیا جیسا ہو جاتا ہے. اور بارہا ہی آپ میں کیفیت ہوتی ہے, بارہا لوگ دیکھتے کہ یہ جب آپ مسجد میں آتے کی کیفیت کیوں, اکثر دیکھتے, اکثر جس کو کہتے یہ بھی تاریخ سمجھ لیں, اکثر اسے کہتے جو آدھے سے زیادہ ہو, آدھے سے زیادہ, یعنی دن میں 5 ٹائم نماز ہے تو 3 ٹائم, یہ اکثر ہو گیا. آپ 100 لوگ بیٹھے گئے اور 55 نے ایک طرف کی بات کی تو یہ اکثریت ہوگی, یہ اکثریت ہوگی. اب آپ پر اکثر یہ کیفیت ہوتی کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے, مسجد میں آتے ہیں آپ کو یہ کیفیت کیوں آ جاتی ہے؟ بھائی عزیز بستانی فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور جب میرے دل پہ یہ خیال گزرتا ہے کہ میں اس مالک حقیقی دربار میں حاضر دے رہا ہوں جس کے دربار میں ایک دن مجھے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے, جب یہ خیال میرے دل پہ گزرتا ہے تو میرا خون سوکھ جاتا ہے. یہ انداز ہو گیا, انداز اپنانے سے آتا ہے. یاد رکھیے اس کے لیے مشق کی جاتی ہے, اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے, اس کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے. اور عربی کا مقولہ ہے من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. ہم کوشش کریں کہ یہ انداز اختیار کر سکیں. یہ کس کا انداز ہے؟ یہ اللہ والوں کا انداز ہے, یہ غوث پاک کا انداز ہے, یہ میرے غریب نواز کا انداز ہے. اور پھر یہ انداز کیا ہے جس کے بارے میں امام شعبہ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو یہ راستہ اختیار کرے, مسجد میں آئے, اطمینان کے ساتھ آئے. ہم نے انداز بدل دیے تو زمانہ بھی بدل گیا. ہم نے اپنے انداز بدل دیے تو زمانہ بھی بدل گیا ہے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم خار ہو رہے, خار یعنی ذلیل ہو رہے, ہماری سلطنت مٹ رہی ہے, ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہے, ہمارے املاک برباد ہو رہے, ہمارے بچے یتیم ہو رہے, ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہے,
ہماری گود سونی ہو رہی ہے، ہمارے مکانات اجڑ رہے، ہم نے سارے